حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن ایک بوڑھا شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مقدسہ کے باہر رو رہا تھا تو اس کی آہو زاری کی آواز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا یہ شخص کیوں روتا ہے؟ اس بوڑھے شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری اور نہ حق کردہ گناہ عظیم کیے ہیں اور تمام زندگی گناہوں میں لت پت رہا اور عظیم بہت زیادہ گناہ رکھتا ہوں۔ اب وقت ہو چکا ہے، خدا کی قسم اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور جنت کا طلبگار ہوں، کس منہ سے پروردگار کے حضور پیش ہوں گا؟ اس بوڑھے شخص کی روح داد سن کر رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص تو اور کچھ نہ کر، یہ کلمات پڑھ، خدا تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ان کلمات کی بدولت رب تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے جیسے راحت ملی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات مخصوص اسی شخص کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں کے لیے۔ وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا دشمن امیہ بن خلف بھی جنگ بدر میں شریک تھا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے اس امیہ کے غلام تھے۔ امیہ ان کو اذیت دیا کرتا تھا تاکہ اسلام چھوڑ دیں۔ مکہ کی گرم ریت پر پیٹ کے بل لٹا کر ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا کرتا تھا، پھر کہا کرتا تھا تمہیں یہ حالت پسند ہے یا ترک اسلام؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت میں بھی آہد آہد پکارا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی زمانہ میں مکہ میں امیہ سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ مدینہ میں آئے گا تو یہ اس کی جان کے ضامن ہوں گے۔ عہد کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا وہ میدان جنگ سے بچ کر نکل جائے، اس لیے اس کو اور اس کے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھے۔ اتفاق یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا اور انصار کو خبر کر دی۔ لوگ دفعات ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کے بیٹے کو آگے کر دیا، لوگوں نے اسے قتل کر دیا، لیکن اس پر بھی قناعت نہ کی اور امیہ کی طرف بڑھے۔ امیہ چونکہ جسیم و ثقیل تھا اس لیے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا تو آپ اس پر چھا گئے تاکہ لوگ اس کو مارنے نہ پائیں، مگر لوگوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگوں کے اندر سے ہاتھ ڈال کر اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن کی بھی ایک ٹانگ زخمی ہو گئی اور زخم کا نشان مدتوں تک باقی رہا۔ جب میدان کا رازدار سرد ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے کون ہیں جو ابو جہل کی خبر لائے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اسے اس حال میں پایا کہ افرا کے بیٹوں معاذ اور معوذ نے اسے ضرب شمشیر سے گرایا ہوا تھا اور اس میں ابھی رمق حیات باقی تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لعین کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کی ناپاک داڑھی کو پکڑ کر کہا کیا تو ابو جہل ہے؟ بتا آج تجھے اللہ نے رسوا کیا۔ اس لعین نے جواب دیا رسوا کیا کیا؟ تمہارا مجھے قتل کرنا اس سے زیادہ نہیں کہ ایک شخص کو اس کی قوم نے قتل کر ڈالا، کاش مجھے کسان کے سوا کوئی اور قتل کرتا۔ اس جواب میں اس لعین کا تکبر اور انصار کی تحقیر پائی جاتی ہے، کیونکہ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما انصار میں سے تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لعین کا کام تمام کر دیا اور یہ خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر 3 بار اللہ الذی لا الہ الا ہوا پڑھا، چوتھی بار یوں فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر
اس لعین کی لاش کے پاس تشریف لے گئے اور دیکھ کر یہ فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے فارغ ہو کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فتح کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ میں بھیجا اور اسی غرض کے لیے حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل عالیہ مدینہ کی بالائی آبادی کی طرف بھیجا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں پہنچے تو بقیع میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ کو دفن کر رہے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے صرف 14 شہید ہوئے، مشرکین میں سے 70 مقتول اور 70 گرفتار ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مشرکین مقتولین میں سے 24 رؤساء کی لاشیں ایک گڑھے میں ڈال دی گئیں جس میں مردار پھینکا کرتے تھے۔ امیہ بن خلف جو ذرہ میں بھول گیا تھا، اس پر جہاں وہ پڑا تھا وہیں مٹی ڈال دی گئی اور باقی لاشوں کو اور جگہ پھینک دیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات شریفہ یہ تھی کہ جب دشمن پر فتح پاتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے۔ چنانچہ بدر میں بھی تیسرے روز سوار ہو کر مقتولین کے گڑھے پر تشریف لے گئے اور ان سے یوں خطاب فرمایا، اے بیٹے فلاں کے، اے فلاں بیٹے فلاں کے، کیا اب تمہیں تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے؟ جو کچھ ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اسے سچ پایا، کیا تم نے بھی اسے جو تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ کیا تھا سچ پایا؟ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان بے روح جسموں سے کیا خطاب فرما رہے ہیں؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیران جنگ اور غنائم کے ساتھ مدینہ کو واپس ہوئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام صفرا میں پہنچے جو بدر سے ایک منزل ہے تو آپ نے تمام غنیمت مجاہدین میں برابر برابر تقسیم فرما دی۔ اسی مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کا پائے مبارک کٹ گیا تھا وفات پائی۔ صفرا ہی میں نظر بن حارث کو قتل کر دیا گیا۔ یہاں سے روانہ ہو کر جب ارک الطبیہ میں پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے عقبہ بن ابی معیط قتل کر دیا گیا۔ مدینہ میں اس فتح کی اتنی خوشی تھی کہ لوگوں نے مبارکباد کہنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام روحا میں استقبال کیا۔ اسیران جنگ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دن بعد مدینہ میں پہنچے۔ آپ نے ان کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں تقسیم کر دیا تھا اور تاکید فرما دی تھی کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ چنانچہ ابو عزیز بن عمیر کا بیان ہے کہ جب مجھے بدر سے لائے تو میں انصار کی ایک جماعت میں تھا، وہ صبح یا شام کا کھانا لاتے تو روٹی مجھے دیتے اور خود کھجور میں کھاتے۔ ان میں سے جس کے ہاتھ روٹی کا ٹکڑا آتا وہ میرے آگے رکھ دیتا، مجھے شرم آتی میں اسے واپس کرتا مگر وہ مجھ ہی کو واپس دیتا اور ہاتھ نہ لگاتا۔ جن قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے ان کو کپڑے دلوائے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ دراز قد تھے، کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہ اترتا تھا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم قد تھا اپنا کرتا منگوا کر دیا۔ سفیان کا یہ قول منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ مذکور کو قبر سے نکلوا کر جو اپنا کرتا پہنایا تھا وہ اکثر کے نزدیک اس احسان کا معاوضہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی قوم اور آپ کا قبیلہ ہے، انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان سے فدیہ لیا جائے، شاید اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق دے دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تو وہ رائے نہیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالہ کر دیں تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں، مثلا عقیل کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ کر دیں اور میرے فلاں رشتہ دار کو میرے سپرد کر دیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر عمل فرمایا۔ قیدیوں میں سے ہر ایک کا فدیہ حسب استطاعت 1000 درہم سے 4000 درہم تک تھا۔ جن کے پاس مال تھا اور وہ لکھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں۔ چنانچہ زید بن ثابت نے اس طرح لکھنا سیکھا تھا۔ بعض مثلا ابو عزا جمعی شاعر کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی چھوڑ دیا۔ ان قیدیوں میں سے ایک شخص
سہیل بن عمر تھا جو عام مجمع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں سہیل کے دندان پیشین اکھاڑ دوں اور اس کی زبان نکال دوں، پھر وہ کسی جگہ آپ کے خلاف تقریر نہ کر سکے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا وضو نہیں بگاڑتا، ورنہ خدا اس کے جزا میں میرا اعزا بگاڑ دے گا، گو میں نبی ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 رؤسائے قریش میں تھے جنہوں نے لشکر قریش کی رسید کا سامان اپنے ذمہ لیا تھا۔ اس غرض کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اکیا سونا تھا، چونکہ ان کی نوبت کھانا کھلانے کی نہ آئی، اس لیے وہ سونا انہی کے پاس رہا اور غنیمت میں شامل کر لیا گیا۔ حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تیرے اسلام کا خوب علم ہے، اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے جزا دے گا، تو اپنے فدیہ کے ساتھ عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث بن عبد المطلب اور اپنے حلیف عمر بن جہدم کا فدیہ بھی ادا کر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی مال نہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جو تو نے اپنی بیوی ام الفضل کے پاس رکھا تھا اور اسے کہا تھا کہ اگر میں لڑائی میں مارا جاؤں تو اتنا فضل کو، اتنا عبداللہ کو، اتنا عبید اللہ کو ملے۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اس مال کا علم سوائے میرے اور ام الفضل کے کسی کو نہ تھا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا یہ نہیں اوکیا سونا فدیہ میں شمار نہ ہوگا، یہ تو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے۔ بس حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں اور اپنے حلیف کا فدیہ ادا کر دیا۔ شکست قریش کی خبر مکہ میں سب سے پہلے حکیمان بن ایاز خزائی لایا۔ قریش اپنے مقتولین پر نوحہ کرنے لگے، پھر بدی خیال کے مسلمان ہم پر ہنسیں گے، اس لیے نوحہ بند کر دیا۔ شکست کی خبر پہنچنے کے 9 روز بعد ابو لہب مر گیا۔ اسود بن کے 2 بیٹے زما اور عقیل اور ایک پوتا حارث بن زما میدان بدر میں کام آئے۔ وہ چاہتا تھا کہ ان پر روئے مگر ممانعت کے سبب خاموش تھا۔ ایک رات اس نے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی، چونکہ اس کی بینائی جاتی رہی تھی، اس لیے اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ دریافت کرو کیا اب رونے کی اجازت ہو گئی ہے، اگر ایسا ہے تو میں بھی زما پر نوحہ کروں کیونکہ میرا جگر جل گیا ہے۔ غلام نے آ کر کہا، ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کے لیے رو رہی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان اس کے دوست عزیز و اقارب رشتہ دار اسے دفنا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس روح آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ قبر ہر روز با آواز بلند کہتی ہے کہ اے آدم کی اولاد، کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک قبر تو یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے ابن آدم تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر بہت اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ ایک قبر تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سر سبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں ان لوگوں کے گھروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ جنازے میں گئے ہوں۔
ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بد اعمال مردے سے قبر کہتی ہے کہ تو نے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی، میرا غم تجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن ایک بوڑھا شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مقدسہ کے باہر رو رہا تھا تو اس کی آہوزاری کی آواز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا یہ شخص کیوں روتا ہے؟ اس بوڑھے شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری، ناحق کردہ گناہ کیے ہیں اور تمام زندگی گناہوں میں لت پت رہا اور عظیم بہت زیادہ گناہ رکھتا ہوں۔ اب وقت ہو چکا ہے، خدا کی قسم جنت کا طلبگار ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، کس منہ سے پروردگار کے حضور پیش ہوں گا؟ اس بوڑھے شخص کی روح داد سن کر رحمت للنبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص تو اور کچھ نہ کر، یہ کلمات پڑھ، خدا تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ان کلمات کی بدولت رب تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے جیسے راحت ملی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کلمات مخصوص اسی شخص کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں کے لیے۔ وہ دعا یہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش یعنی بھلا کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑ اکڑ کر پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے اے قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ قبر کی پہلی رات میں مردے سے یہ سوالات ہوں گے جیسا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ یہ سوالات اللہ کی طرف سے دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہیں یہ کرتے ہیں۔ اگر انسان ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو اور دین پر قائم رہا ہو تو اللہ کی توفیق سے وہ ان سوالات کے صحیح جواب دے گا۔ ایسی صورت میں اس کے لیے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا اور وہ آرام و سکون میں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص دین سے دور رہا ہو تو اور اللہ اور رسول کے احکامات سے غفلت میں مبتلا رہا ہو تو وہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا۔ ایسی صورت میں قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے اور وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ قبر کی پہلی رات یہ سوالات اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے جاتے ہیں۔ اس انسان نے ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتا ہے، فرشتے اس کے جوابات سے مطمئن ہوتے ہیں اور پھر اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اس کو وہاں سکون اور خوشی عطا کی جاتی ہے اور قیامت تک وہ راحت میں رہتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی نافرمانی اور دنیا کی محبت میں گرفتار رہا اور اس نے دین پر عمل نہ کیا تو وہ سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا۔ فرشتے اس پر عذاب کے احکامات نافذ کرتے ہیں اور اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے اور اسے مختلف عذابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نافرمان شخص کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے اور اس کو وہاں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر کا امتحان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہمیں اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور زندگی کو آخرت کے لیے تیار کرنے میں گزارنا چاہیے۔ قبر کے امتحان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان پر مضبوط رہیں، اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں اور نیک اعمال کریں تاکہ ہم اس مرحلے میں
کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔